بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی طلسم ہوش ربا کی جلد نمبر 7 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 49 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ملکہ مخمور کا قافلہ دریائے خون رواں کے پار جا پہنچا۔ جب باغ سیب قریب آ گیا تو مخمور نے کنیزوں سے کہا، تم سب یہاں سے حویلی چلی جاؤ، میں شہنشاہ کو سلام کر کے آؤں گی۔ اس جگہ سے مخمور باغ سیب کی طرف چلی اور کنیزیں جن میں امرو بھی شامل تھا اس کی حویلی کی طرف روانہ ہو گئیں۔ افراسیاب دربار لگائے بیٹھا تھا کہ ایک دروازے سے انظار جادوگر اور دوسرے سے ملکہ مخمور نے داخل ہو کر اسے سلام کیا۔ افراسیاب نے مخمور کی جانب سے منہ پھیر لیا اور انظار جادوگر کو تکنے لگا، لیکن جواب کسی کے سلام کا نہ دیا۔ اس کی بھویں تنی ہوئی اور چہرہ سرخ تھا۔ انظار جادوگر نے ڈرتے ڈرتے اسے ساری تفصیل لقا کے دربار، حصار جادوگر اور فوج کے قتل، امرو کی رہائی اور امیر حمزہ کے فتح یاب ہونے کی سنا دی۔ افراسیاب نے حقارت کے ساتھ اسے جواب دیا، مجھے سب خبر ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ہنٹر ہاتھ میں سنبھالا اور غصے سے پکارا، مخمور سامنے آ۔ مخمور کانپتی ہوئی اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ افراسیاب نے پوچھا، جنگ کے بعد تو امیر حمزہ کے لشکر کی جانب کس کی تلاش میں گئی تھی؟ مخمور نے کہا، جہاں پناہ میں کبھی بھی امیر حمزہ کے لشکر کی جانب نہیں گئی تھی۔ افراسیاب گر جا، بات گھمانے کی کوشش مت کر، میں نے جو پوچھا ہے، امیر حمزہ کے لشکر کی جانب کس سے ملنے گئی تھی؟ مخمور نے کہا، حضور میں کسی سے ملنے کے ارادے سے نہیں نکلی تھی۔ افراسیاب نے کہا، اچھا تو یوں تو کچھ نہ مانے گی۔ یہ کہہ کر اس نے نگاہ سحر سے پریوں کی ان تصویروں کو گھورا جو مخمور کے بازو بند میں نقش تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں پریاں بازو بند میں سے نکل کر مخمور کے دائیں بائیں کھڑی ہو گئیں۔ افراسیاب نے ان سے کہا، تم سچ سچ بیان کرو۔ پریاں کہنے لگیں، اے شہنشاہ طلسم، مخمور شہزادہ نور الدہر سے ملی تھی۔ جنگ کے موقع پر شہزادے نے جس بہادری کا مظاہرہ کیا تھا اس سے متاثر ہو کر یہ اس کی دوست بن گئی ہے۔ یہ سن کر مخمور افراسیاب کے پیروں پر گر گئی اور رو رو کر معافی طلب کرنے لگی۔ افراسیاب نے کہا، بغیر سزا دیے ہرگز معاف نہ کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک سیاہ فام غلام کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔ غلام آیا تو اس نے ہنٹر اس کی طرف پھینکتے ہوئے حکم دیا، اس کے زور زور سے 100 کوڑے لگا۔ غلام مخمور جادوگر پر ہنٹر برسانے لگا۔ مشکل سے کوئی 10 کوڑے اس کے جسم پر پڑے ہوں گے کہ لباس تار تار ہو گیا، خون کے فوارے چھوٹنے لگے، جبڑے جکڑ گئے اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ یہ حالت دیکھ کر اس کی بڑی بہن خمار جادوگر سے ضبط نہ ہو سکا۔ وہ بولی، اب میں اپنی بچی پر ظلم برداشت نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ بے ہوش مخمور کے اوپر گر گئی کہ اسے اور کوڑے نہ لگنے پائیں۔ افراسیاب نے غلام کو ہاتھ روکنے کا اشارہ کیا۔ خمار مخمور جادوگر کو اٹھا کر اس کی حویلی میں لے گئی۔ جادوئی مرہم اس کے زخموں پر لگایا اور سحر کا پانی اس کے زخموں پر چھڑکا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کے زخم غائب ہو گئے اور ہوش میں آ کر اٹھ بیٹھی۔ خمار نے اس سے پوچھا، بہن سچ سچ بتا دو، کیا بات ہوئی تھی؟ مخمور نے کہا، کوئی بھی بات نہیں ہوئی۔ ہم کوئی افراسیاب کی باندی نہیں، جو جی میں آیا کیا۔ وہ ہمارے معاملے میں دخل دینے والا کون ہے؟ بھرے دربار میں مردود نے میری بے عزتی کی ہے۔ بس آج سے میں کھل کر امرو کی حمایت کروں گی۔ خمار نے سمجھاتے ہوئے کہا، لڑکی اتنا نہ بہک، بھلا شہنشاہ سے بگاڑ کر ہم کہاں رہیں گے؟ مخمور نے کہا، بس باجی آپ رہنے دیجئے، بڑا آیا شہنشاہ بن کے۔ معروف کا اس نے کیا کر لیا؟ بہار کا کیا کر لیا؟ مقابلے پر جو ڈٹ جائے اسے کوئی کچا نہیں چبا سکتا۔ میں بھی شاہزادی ہوں، ایسی ویسی نہیں کہ مار کھا کے بھی اس کی وفاداری کا دم بھروں۔ بس مجھے جو فیصلہ کرنا تھا کر لیا۔ خمار بولی، اچھا بہن تم جانو اور تمہارا کام۔ غصے نے اس وقت تمہارا دماغ گرم کر رکھا ہے، کچھ دیر آرام کرو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ امرو کنیز کے بھیس میں قریب کھڑا یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔
خمار کے جانے کے بعد مخمور منہ لپیٹ کر رونے لگی تو نقلی کنیز قریب آ کر کہنے لگی، بی بی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کہیں ایسی باتوں پر بادشاہوں سے غصہ کیا جاتا ہے؟ اگر آپ افرا سے آپ کو چھوڑ کر ملکہ معروف کے پاس چلی جائیں تو وہاں آپ کی کیا عزت ہوگی؟ آپ ان پر کیا حق جتا سکیں گی؟ کنیز کی بات نے مخمور کے دل میں کھٹک پیدا کر دی۔ وہ آہستہ آہستہ بڑبڑانے لگی، تو ٹھیک کہتی ہے، میری نیکی کو عمرو کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ امیر حمزہ کے لشکر میں ہوگا۔ کاش وہ یہاں آ جائے، پھر تو ایک لمحہ اس منہ افرا سیاب کی صورت نہ دیکھوں۔ نقلی کنیز مسکراتے ہوئے بولی، اچھا ملکہ صاحبہ، اگر میں عمرو کو یہاں بلوا دوں تو کیا انعام دیجیے گا؟ مخمور نے کنیز کو گھورتے ہوئے کہا، اری خیلا، تو اور عمرو کو بلوا دے، دماغ تو ٹھیک ہے تیرا؟ نقلی کنیز خیلا آنکھیں مٹکاتے ہوئے بولی، دماغ ٹھیک ہو یا خراب، انعام بتائیے اور پھر دیکھیے۔ مخمور نے کہا، اچھا جو تو کہے وہی انعام، چل بلوا دے عمرو کو۔ نقلی خیلا بولی، 1000 اشرفیاں لوں گی، مکر نہ جائیے گا۔ یہ کہہ کر اس نے چہرے سے سارا رنگ و روغن مٹا کر سلام کرتے ہوئے کہا، حضور اب دلوائیے 1000 اشرفیاں۔ ملکہ مخمور کی حیرت اور خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس کے سامنے خیلا کنیز کی جگہ خواجہ عمرو کھڑے مسکرا رہے تھے۔ مخمور نے 1000 اشرفیوں کے بجائے اپنے لاکھوں کے زیورات اتار کر عمرو کی نظر کیے۔ عمرو نے کہا، میں نے تو مذاق کیا تھا، خیر آپ کی نشانی کے طور پر انہیں قبول کر لیتا ہوں۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ افرا سے آپ کا بھیجا ہوا ایک جادوگر دروازے پر آ کر پکارنے لگا، اے ملکہ مخمور، شہنشاہ افرا سے آپ نے آپ کو یاد کیا ہے۔ عمرو یہ سنتے ہی عیاری کی چادر اوڑھ کر غائب ہو گیا۔ مخمور نے جادوگر کو اندر بلا لیا۔ اس نے آتے ہی کہا، شہنشاہ کو اپنے کیے پر بڑی ندامت ہے، انہوں نے آپ سے درخواست کی ہے کہ جو ہوا اسے بھول جائیے، جس حال میں ہوں فوراً تشریف لائیے۔ مخمور کا دل افرا سیاب کی نفرت سے لبریز ہو چکا تھا، مگر تھی بڑی ذہین۔ اس نے خیال کیا، اگر نہ جاؤں گی تو افرا سیاب کتاب سامری میں میرا حال دریافت کر لے گا، یوں اس پر میری ساری بات کھل جائے گی۔ وہ بغیر چونو چرا کیے ساحر کے ساتھ ہو لی اور افرا سیاب کے پاس جا پہنچی۔ اس کے پہنچنے سے تھوڑی دیر پہلے طلسم ظاہر سے آنے والے ایک جادوگر نے افرا سیاب کو اطلاع دی تھی کہ ببران جادوگر جسے اس نے ملکہ معروف کے خاتمے کے لیے بھیجا تھا خود ہی مارا گیا۔ مصور جادوگر ملکہ حیرت کی چھاؤنی میں زبردست فوج کے پہنچ چکے ہیں۔ ان کے اشارے پر مشہور جادوگرنی ملکہ قہر نگاہ اور مشہور سردار غدار جادوگر نے ملکہ معروف اور اس کی فوج کو گرفتار کر لیا ہے۔ قیدیوں سمیت وہ دونوں دریائے خون رواں کے کنارے موجود ہیں اور حکم کے منتظر ہیں۔ مخمور کے پہنچنے پر افرا سیاب اس سے بڑی عزت اور محبت کے ساتھ پیش آیا اور اس کا حال معلوم کرنے کے لیے اس سے سوال کیا، اے ملکہ مخمور، معروف اور اس کے حامی سارے غدار گرفتار ہو چکے ہیں اور دریائے خون رواں کے کنارے موجود ہیں۔ کبھی دل میں سوچتا ہوں انہیں بلا کر سمجھاؤں اور معاف کر دوں، کبھی یہ خیال کرتا ہوں کہ غداری اور بے وفائی کے جرم میں سب کو ہلاک کر ڈالوں۔ مشورہ دو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مخمور بات کی تہہ کو پہنچ چکی تھی، بولی، اے شہنشاہ، میرے نزدیک غداروں پر رحم یا ان سے وفاداری کی امید رکھنا سراسر نادانی ہے۔ میری رائے میں تو بہتر یہ ہے کہ سب کو قتل کر دیا جائے۔ یہ جواب سن کر افرا سیاب نے کوئی منتر پڑھا اور تالی بجاتے ہوئے پکارا، اے جلاد جادوگر حاضر ہو۔ فوراً ہی زمین پھٹی اور ایک سیاہ فام ساحر اس میں سے نکل کر سامنے آیا۔ افرا سیاب نے اس سے کہا، اے جلاد جادوگر، دریائے خون رواں کے پار تیری شدید ضرورت ہے، اپنی قوم سمیت وہاں پہنچ جا اور سارے قیدیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فنا کے گھاٹ اتار دے۔ جلاد جادوگر حکم کے مطابق اپنی قوم کی طرف روانہ ہو گیا۔ افرا سیاب نے ملکہ مخمور کا دل صاف کرنے کے لیے سزا دینے کا افسوس کا اظہار کیا اور ایک قیمتی ہار اسے تحفے میں دے کر رخصت کیا۔ ملکہ مخمور عمرو کے پاس واپس آئی اور معروف وغیرہ کے گرفتار ہو جانے کی خبر دے کر کہنے لگی، جلد ہی جلاد جادوگر اپنی قوم کے ساتھ وہاں جا پہنچے گا، اور اگر اس سے پہلے قیدیوں کو چھڑانے کی کوشش نہ کی گئی تو ان کا بچنا مشکل ہو جائے گا۔ عمرو نے غصے سے مٹھی بھینچتے ہوئے جواب دیا، اگر میں طلسم ظاہر میں ہوتا تو دشمن کو ہرگز کامیابی نصیب نہ ہوتی۔ اب بھی اگر کسی ترکیب سے تم مجھے دریائے خون رواں کے پار پہنچا دو
تو میں قیدیوں کو بھی چھڑا لوں گا اور ملکہ قہر نگاہ اور غدار جادوگر کو بھی جہنم رسید کر دوں گا۔ مخمور جادوگر بولی، آپ فکر نہ کریں، میں ابھی آپ کو وہاں پہنچانے کا انتظام کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی جھولی میں سے ایک کیکڑا جیسا چھوٹا کیڑا نکالا اور منتر پڑھ کر اس پر پھونکنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کیڑا ایک زبردست پنجے کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ مخمور نے اسے حکم دیا، اے جادوئی پنجے، امرو کو دریائے خون رواں کے پار قہر نگاہ اور غدار جادوگر کے لشکر کے قریب چھوڑا۔ پنجے نے اچھل کر امرو کو اپنی گرفت میں لیا اور آسمان کی طرف تیر کی طرح سیدھا اٹھتا ہوا نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ پنجے کی تیز رفتاری کے سبب امرو بے ہوش ہو گیا، لیکن کچھ ہی دیر بعد جو اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک اجنبی مقام پر پایا۔ پنجہ اسے چھوڑ کر واپس جا چکا تھا۔ امرو نے کھڑے ہو کر چاروں طرف کی سن گن لی۔ قریب ہی ایک جانب سے جگہ جگہ دھواں اٹھتا دکھائی دیا اور زبردست چہل پہل کی آوازیں سنائی دیں۔ امرو ہوشیاری کے ساتھ اسی طرف چل دیا۔ کچھ دور بعد ایک ٹیلہ نظر آیا۔ امرو اس پر چڑھ کر حالات کا جائزہ لینے لگا۔ دور دور تک ڈیروں خیموں کا ایک سلسلہ نظر آیا۔ ایک جانب بے شمار لوگ لکڑی کے ستونوں پر الٹے سیدھے بندھے ہوئے لٹک رہے تھے۔ امرو سمجھ گیا کہ یہ قیدی اس کے ساتھی ہیں اور یہ ڈیرے خیمے قہر نگاہ اور غدار جادوگر کے لشکر کے ہیں۔ اسی اثنا میں لشکر کی جانب سے اسے ایک جادوگر سردار بہت سے محافظوں کے ساتھ ٹیلے کی طرف آتا دکھائی دیا۔ امرو چادر اوڑھ کر ان کے قریب جا پہنچا۔ ان کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ قہر نگاہ اور غدار جادوگر نے جلاد جادوگر کی آمد کا پتہ چلانے کے لیے انہیں لشکر کے باہر بھیجا ہے۔ مخمور سے اسے جلاد جادوگر کا حلیہ پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا۔ ایک گوشے میں جا کر اس نے جلاد جادوگر کا بھیس بھرا اور گھوم کر اچانک اس کے سامنے آ کر نعرہ زن ہوا، منم جلاد جادوگر، جا کر قہر نگاہ اور غدار جادوگر کو بتا دو، آ کر استقبال کریں۔ میری قوم کچھ دیر بعد آ جائے گی، اس کے لیے ٹھہرنے کا انتظام کرو۔ جادوگر سردار نے بھاگم بھاگ جا کر لشکر میں خبر دی۔ قہر نگاہ اور غدار جادوگر نے اپنے سرداروں کے ساتھ آ کر نقلی جلاد جادوگر کا استقبال کیا اور اسے بڑی عزت کے ساتھ چھاؤنی لے گئے۔ وہاں نقلی جلاد نے ان سے کہا، شہنشاہ کا ایک خاص تحفہ مجھے آپ لوگوں کو دینا ہے، دوسرا کچھ خفیہ مشورہ بھی کرنا ہے، کسی تنہا خیمے میں چلیے۔ قہر نگاہ اور غدار جادوگر نے ایک الگ تھلگ خیمے کا انتخاب کیا اور اپنے آدمیوں سے کہہ دیا کہ وہ خیمے کے قریب نہ آئیں۔ جب تینوں خیمے کے اندر بیٹھ گئے تو نقلی جلاد جادوگر نے اپنی جھولی سے 2 سیب نکالے اور قہر نگاہ اور غدار جادوگر کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، شہنشاہ تم دونوں کی کارگزاری سے بے حد خوش ہیں اور تحفے کے طور پر انہوں نے باغ سامری کے یہ 2 پھل عنایت کیے ہیں، انہیں کھا لو، پھر بات شروع کی جائے۔ قہر نگاہ اور غدار جادوگر کے چہرے پھول کی طرح کھل گئے۔ دونوں نے عقیدت کے ساتھ اٹھ کر وہ سیب لے لیے اور پھر کھانے لگے، مگر آخری ٹکڑا حلق سے اتارتے اتارتے ان کی زبان اینٹھنے لگی، آنکھوں کے پپوٹے بھاری ہونے لگے اور سیب میں شامل عرق بے ہوشی ان پر اپنا اثر جمانے لگا، لیکن ابھی وہ پوری طرح بے ہوش نہ ہو پائے تھے کہ بہت دور سے امرو کو نکاروں اور ڈھول تاشوں کی آوازیں آتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ سمجھ گیا کہ کوئی دم میں اصلی جلاد جادوگر اپنی قوم سمیت آیا چاہتا ہے۔ امرو جلدی جلدی اپنا بھیس بدل کر ملکہ قہر نگاہ جیسا بنانے لگا۔ قہر اور غدار نے جو دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ جلاد جادوئی کوئی عیار ہے۔ دونوں جادو کرنے کے لیے ہڑبڑا کر اٹھے، مگر اٹھتے ہی ڈھیر ہو گئے۔ قہر نگاہ کا بہروپ مکمل کر کے امرو نے خیمے سے نکل کر ایک سردار کو اشارے سے بلایا اور اسے حکم دیا، جلاد جادوگر کا ایک ہم شکل اپنی قوم کو لے کر آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو اور تنہا اسے اس خیمے میں بھیج دو۔ کچھ دیر بعد جلاد جادوگر کی قوم کو اس کے لیے تیار خیموں میں اتار کر قہر نگاہ کے سرداروں نے اسے نقلی قہر نگاہ کے پاس بھیج دیا۔ وہ حیران تھا کہ میرا ہم شکل مجھ سے پہلے یہاں کیسے پہنچ گیا، مگر پھر یہ سوچ کر دل کو سمجھا لیا کہ ممکن ہے شہنشاہ نے اس میں بھی کوئی راز رکھا ہو۔ جلاد جادوگر کو آتا دیکھ کر امرو نے اصلی قہر نگاہ کو چارپائی کے نیچے چھپا دیا اور خود باہر جا کر جلاد جادوگر کو لیے ہوئے خیمے کے اندر واپس آیا۔
اس نے جو غدار جادوگر کو کرسی پر آنکھیں بند کیے بیٹھے پایا تو تعجب کے ساتھ نقلی کہر نگاہ کو دیکھنے لگا۔ نقلی کہر نگاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، تم اسی کو دیکھ کر حیران ہو رہے ہو، ذرا دوسری طرف تو دیکھو۔ جلاد جادوگر نے اس پر جیسے ہی دوسری جانب گردن گھمائی، امرو نے پھرتی سے غبارہ بے ہوشی نکال کر اس کے منہ پر پھینک مارا۔ بس ایک چھینک آئی اور جلاد جادوگر بے ہوش ہو کر فرش پر گر پڑا۔ اب وقت ضائع کرنا بیکار تھا۔ امرو نے خنجر نکالا اور اچھل اچھل کر ایک ایک کے سینے میں گھونپنے لگا۔ چند ہی لمحوں میں زبردست آندھیاں چلنے لگیں، گھنگور تاریکی ہر سمت چھا گئی، اور کچھ وقت گزرنے پر مقتول جادوگروں کے ہمزاد دردناک آواز میں ان کی موت کا اعلان کرنے لگے۔ ہی ہاتھ مجھے دغا سے ہلاک کیا، میرا نام ملکہ کہر نگاہ تھا۔ افسوس میرا چراغ حیات گل کیا، میرا نام غدار جادوگر تھا۔ مجھے امرو نے دھوکے سے قتل کیا، میرا نام جلاد جادوگر تھا۔ یہ اعلانات سنتے ہی تینوں کی فوج میں کھلبلی مچ گئی۔ لوگ بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ ملکہ مارخ اور اس کی فوج پر سے کہر نگاہ اور غدار جادوگر کے سحر کا اثر زائل ہو گیا۔ آزاد ہو کر وہ سب دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ ناریل ترنج چلنے لگے، پتھر اور انگارے برسنے لگے۔ ملکہ بہار نے گلدستے پھینک کر صدہا دشمنوں کو دیوانہ بنایا۔ ملکہ معروف کے لوگوں نے صدہا دشمنوں کو جلا کر خاک کیا۔ رات کی چنگاڑ سے لا تعداد سپاہیوں اور جادوگروں کے سر پھٹ گئے۔ ناگن بجلی نے ہجوم کو کیما بنا کر رکھ دیا۔ بے سردار کی فوج آخر کب تک لڑتی؟ تھوڑی ہی دیر بعد کہر نگاہ، غدار جادوگر اور جلاد جادوگر کے سپاہی بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن جاتے کہاں؟ ہر طرف سے تو موت نے انہیں گھیرے میں لے رکھا تھا۔ چند ایک کے سوا کسی کو راستہ نہ ملا۔ بھاگتے بھاگتے بھی جان سے مارے گئے۔ امرو نے اس ہنگامے میں دل کھول کر دشمن کا مال لوٹا۔ بعد میں جب سب جمع ہوئے اور اس فتح کا جشن منانے کا خیال کرنے لگے تو امرو نے کہا، خبردار ایسی غلطی نہ کرنا، باغ سیب یہاں سے بہت زیادہ دور نہیں، افراسیاب کو جلد خبر ہو جائے گی، بہتر یہ ہے کہ فوراً یہاں سے نکل جاؤ اور اپنے اصل ٹھکانے پر پہنچنے کی کوشش کرو۔ اس ہدایت پر سب نے عمل کیا۔ ادھر باغ سیب میں افراسیاب اس امید پر جشن منا رہا تھا کہ باغیوں کے سر اب آیا ہی چاہتے ہیں کہ اچانک دو پرندے اڑتے ہوئے آئے اور افراسیاب کے سر پر چکر لگانے کے بعد چیخنے لگے۔ امرو نے دریائے خون رواں کے پار پہنچ کر مہر نگاہ، غدار جادوگر اور جلاد جادوگر کو ہلاک کیا۔ سارے قیدی رہا ہو گئے۔ حضور کے بے شمار جانثار مارے گئے۔ یہ خبر سن کر افراسیاب کا نشہ ہرن ہو گیا۔ وہ رانوں پر ہاتھ رکھ کر بڑبڑایا، وہ تو کوہ عقیق پر حمزہ کے پاس تھا۔ اگر انظار جادوگر کے آدمیوں کے ساتھ مل کر طلسم باطن میں واپس آ گیا تھا تو پھر دریائے سحر کے پار کیسے پہنچا؟ کیا میرا کوئی سردار اس کے ساتھ مل گیا ہے؟ ایسا ہے تو اسے ایسی دردناک سزا دوں گا کہ زمین اور آسمان بھی اس پر ماتم کریں گے۔ پھر وہ ایک بارگی جوش میں اوپر اچھلا اور دیکھتے ہی دیکھتے اہل محفل کی نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ افراسیاب وہاں سے اڑتا ہوا سیدھا اس مقام پر پہنچا جہاں باغی قیدی رکھے گئے تھے۔ وہاں اپنے آدمیوں کی لاشوں کے علاوہ اسے کچھ نظر نہ آیا۔ سمجھ گیا کہ معروف اور اس کے جادوگر اڑ کر یا زمین میں ڈوب کر اپنے اڈے کی طرف چلے گئے ہیں، لیکن امرو اور اس کے عیار شاگرد ضرور اسی علاقے میں ہوں گے اور اپنے ٹھکانے پر جانے کے لیے موقع کی تلاش میں ہوں گے۔ انہیں یہیں پھانس لینا چاہیے۔ یہ سوچ کر افراسیاب نے جادو کے زور سے اس علاقے کو ایک بہت بڑی بھول بھلائیاں میں تبدیل کر دیا اور ایک مقام پر باغ عشرت قائم کر کے وہیں مقیم ہو گیا۔ امرو اور اس کے شاگرد عیاروں نے اس علاقے سے نکل کر جانے کی پوری کوشش کی تھی اور بلا شبہ وہ وہاں سے میلوں دور نکل گئے تھے، لیکن افراسیاب نے آ کر جو بھول بھلائیاں قائم کیں وہ اس کی حد سے باہر نہ نکل سکے۔ ان میں سے ہر ایک آگے بڑھنے کی کوشش کرتا تھا مگر سب گھوم پھر کر ایک ہی دائرے میں آ پہنچتے تھے۔ امرو بھاگتے بھاگتے ایک ایسی وادی میں جا پہنچا جہاں دو خوبصورت اور شاندار محل بنے ہوئے تھے۔ غور کرنے پر اسے محلوں میں مکمل سناٹا سا محسوس ہوا۔ وہ احتیاط کے ساتھ پہلے ایک محل کے اندر گیا، پھر دوسرے میں، مگر کسی میں اسے کوئی آدمی نہ ملا۔ البتہ مال و اسباب سے دونوں محل بھرے ہوئے تھے۔ ایسا موقع خواجہ امرو کب ہاتھ سے جانے دیتے ہیں۔
جس قدر مال و اسباب وہ لوٹ سکتے تھے سب انہوں نے داخل زنبیل کیا، اور جب سوائے کھڑکیوں اور دروازوں کے وہاں کچھ نہ بچا تو ہاتھ جھاڑتے ہوئے باہر آئے اور ایک طرف کو چل دیے۔ ابھی وہ زیادہ دور نہ پہنچے ہوں گے کہ دائیں جانب کچھ فاصلے سے آواز آئی، خبردار۔ عمرو نے گھبرا کر ادھر دیکھا مگر آواز دینے والا کہیں نظر نہ آیا۔ فوراً ہی بائیں جانب سے کوئی پکارا، خبردار۔ عمرو نے بائیں جانب پلٹ کر دیکھا، ادھر بھی کوئی دکھائی نہ دیا۔ پھر ایسی ہی آواز پیچھے کی جانب سے آئی، اور جب پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا تو سامنے سے للکار سنائی دی، خبردار۔ عمرو نے سوچا کہ یہ طلسمی آوازیں ہیں، ان سے ڈرنا نہیں چاہیے، اور وہ آگے بڑھ گیا، مگر چند قدم چلنے پر پھر ویسی ہی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ آخری آواز کے بعد اسے اپنے پیچھے ایک خوفناک قہقہا بھی سنائی دیا، اور تعقب کرنے کی آہٹ بھی۔ اسے یقین ہو گیا کہ کوئی مجھے پکڑنے آن پہنچا ہے، اور بس چند قدم پیچھے ہے۔ اس نے چاہا کہ چھلانگ لگا کر اس کی پہنچ سے آگے نکل جائے، لیکن جیسے ہی اس نے جست لگانے کی کوشش کی، پچھلا قدم زمین پر چپک کر رہ گیا۔ گھبرا کر اس نے اگلا قدم بھی زمین پر رکھ دیا تاکہ اس پر زور دے کر پچھلے قدم کو اٹھا سکے، مگر وہ بھی زمین سے چپک کر رہ گیا۔ قہقہے کی آواز اور قریب آ گئی تھی۔ عمرو نے پلٹ کر دیکھا تو خون خشک ہو گیا۔ ایک بنمانس جیسا بد شکل جادوگر چند قدم پیچھے کھڑا ہنس رہا تھا۔ اس نے منتر پڑھ کر عمرو کو بے حس کر دیا تھا اور کندھے پر لاد کر چل دیا۔ اتفاق سے مہتر کیران بھٹکتا ہوا اس طرف آ نکلا، اور اس نے عمرو کو گرفتار ہوتے دیکھ لیا تھا۔ جس جگہ وہ چھپا ہوا کھڑا تھا، جادوگر عمرو کو لیے ہوئے اسی طرف چلا آ رہا تھا۔ کیران نے جھٹ سے ایک جادوگر کا بھیس بھرا، اور جیسے ہی وہ قریب پہنچا اچانک سامنے آ کر بولا، تو کون ہے اور کندھے پر کسے لاد رکھا ہے؟ جادوگر غصے سے گرجا، تو کون ہے اور میرے علاقے میں کیسے آ گیا؟ کیران نے بھی ڈپٹ کر جواب دیا، خاموش، یہی پوچھنا ہے تو اس سے پوچھ جو تیرے پیچھے کھڑا ہے۔ جادوگر پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا۔ اسی لمحے کیران نے پھرتی کے ساتھ بغدہ نکال کر زور سے اس کے سر پر مارا۔ اس کے مرتے ہی عمرو کے جسم پر سے اس کے جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ جیسے ہی آندھی اور تاریکی کے بعد اس کی موت کا اعلان ہوا، عمرو نے لپک کر مہتر کیران کو گلے لگا لیا۔ کیران بولا، استاد، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم طلسم میں پھنس گئے ہیں۔ عجیب عجیب مقام دیکھنے کو آتے ہیں، اتنا دوڑتے بھاگتے ہیں، نہ اپنی چھاونی دکھائی دیتی ہے، نہ اس مقام سے نجات پاتے ہیں۔ عمرو کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ مہتر کیران ایک بارگی چھلانگ لگا کر بھاگا اور ایک قریبی ٹیکری کی اوٹ میں ہو کر غائب ہو گیا۔ عمرو حیران ہو کر چاروں طرف نگاہ دوڑانے لگا۔ جلد ہی اسے قہقہے کی آواز سنائی دی۔ پلٹ کر ایک قریبی درخت پر جو اس نے غور کیا تو نچلی شاخ پر ٹانگیں لٹکائے ہوئے پہلے جیسا ایک جادوگر بیٹھا نظر آیا۔ نگاہیں ملتے ہی اس نے عمرو سے کہا، اے نادان، یہ مقام جادوگروں سے بھرا پڑا ہے، تم کتنوں کو ہلاک کرو گے؟ یاد رکھ، تو اور تیرے شاگرد جلد ہی اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ جادوگر دھم سے زمین پر کود پڑا، لیکن جتنی دیر میں وہ شاخ سے زمین پر آیا، عمرو چادر اوڑھ کر غائب ہو چکا تھا اور ایک جانب بھاگتا چلا گیا، یہاں تک کہ ایک ریگستان میں داخل ہوا۔ وہاں سامنے تھوڑے ہی فاصلے پر سرسبز میدان دکھائی دیا۔ عمرو سمجھا اسے طلسم سے باہر نکلنے کا راستہ مل گیا ہے، اور اس میدان کو پار کر کے ماروخ کے لشکر کے قریب جا پہنچوں گا۔ وہ پوری قوت سے سبزہ زار کی جانب دوڑنے لگا، حتیٰ کہ کئی کوس آگے نکل گیا، اور دوڑتے دوڑتے اس کا دم پھولنے لگا، لیکن سبزہ زار اس سے اب بھی اتنا ہی دور تھا جتنا پہلے نظر آیا تھا۔ پیاس کی شدت سے اس کے حلق میں کانٹے سے چبھتے محسوس ہوئے تھے، اور وہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ لاچار اس نے زنبیل سے پانی کا مشکیزہ نکال کر حلق تر کیا۔ وہاں سے دائیں جانب کچھ پہاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ عمرو نے سبزہ زار کو سراب سمجھتے ہوئے پہاڑیوں کی جانب دوڑ لگا دی۔ اس بار بھی انجام پہلے جیسا رہا۔ مجبوراً تیسری جانب بھاگا، ادھر بھی ناکام رہا تو چوتھی جانب دوڑا۔ اس طرف دوڑتے دوڑتے وہ ایک باغ کے دروازے تک جا پہنچا، لیکن جھری میں سے اندر جھانک کر جو دیکھا تو افراسیاب کو کنیزوں اور خادموں کے جھرمٹ میں بڑی شان سے بیٹھا ہوا پایا۔ مجبوراً پھر پلٹ کر ریگستان میں آ گیا۔ چاروں طرف کئی دن تک مارا پھرنے کے باوجود جب اسے کوئی راستہ نہ ملا تو سمجھ گیا
کہ میں طلسم کے دائرے میں قید ہوں، افراسیاب کی مدد کے بغیر باہر نہ نکل سکوں گا۔ اس نے ایک جگہ بیٹھ کر خط لکھا، لفافے میں بند کر کے مہر لگائی اور زنبیل میں رکھ کر اس باغ کی طرف چل دیا جہاں اس نے افراسیاب کو عیش کرتے دیکھا تھا۔ باغ کے دروازے پر افراسیاب کی چند کنیزیں کھڑی صحرا کا نظارہ کر رہی تھیں کہ دور سے انہوں نے ایک شخص کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ ایک نے جا کر فوراً افراسیاب کو اطلاع دی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ عمرو ہے، مجھ سے ملنا چاہتا ہے، اسے اندر لے آنا۔ تھوڑی ہی دیر میں عمرو افراسیاب کے سامنے فرش پر بیٹھا ہوا تھا۔ افراسیاب کے اشارے پر ایک کنیز نے اس کو شربت کا گلاس پیش کیا۔ افراسیاب کہنے لگا، اے عمرو، دنیا کی کوئی طاقت تجھے اس طلسم کی قید سے رہائی نہیں دلا سکتی، لیکن اگر تو ایک بات سچ سچ بتا دے تو میں تجھے ابھی چھوڑ دوں گا، پھر چاہے تو میرا دوست بن جائے یا دشمن رہے۔ عمرو نے کہا، حضور، میں بھی سچ سچ بتا دوں گا، چاہے آپ مجھے گرفتار رکھیں یا آزاد چھوڑ دیں۔ افراسیاب بولا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب میں نے تجھے گرفتار کر کے خداوند لکا کے پاس بھیجا اور وہاں سے تجھے حمزہ چھڑا کر لے آیا تو پھر کوہ عقیق سے طلسم باطن اور طلسم باطن سے تجھے قہر نگاہ اور غدار جادوگر کی چھاونی میں کس نے پہنچایا کہ تو نے ان کا کام تمام کیا؟ عمرو کہنے لگا، اے شہنشاہ، یہ ایک خدائی راز ہے، لیکن میں وعدہ کر چکا ہوں اس لیے بیان کرتا ہوں۔ کوہ عقیق سے تو میں تیرے آدمیوں میں گھل مل کر طلسم باطن پہنچا، البتہ جب خداوند کی مرضی ہوئی کہ میں دریائے سحر کے پار جا کر تیرے جادوگروں کو ہلاک کروں اور مارخ وغیرہ کو رہائی دلاؤں تو وہاں تک پہنچانے کے لیے خداوند نے ایک حور میرے پاس بھیج دی۔ اسی کے کاندھوں پر سوار ہو کر میں نے دریائے سحر پار کیا۔ افراسیاب نے بے چین ہو کر پوچھا، تو کس خداوند کی بات کرتا ہے؟ عمرو نے کہا، اے افراسیاب، تیرا اور میرا دونوں کا خداوند ایک ہی ہے، زمرد شاہ لکا باختری۔ کیا میں تجھ سے پہلے بھی گنبد نور میں نہیں کہہ چکا کہ خداوند نے اپنی مشیت کے مطابق مجھے تیرے طلسم کے جادوگروں کے لیے ملک الموت بنایا ہے؟ کیا یہ بات تیری سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر اس کی مدد میرے ساتھ شامل نہ ہو تو میں تجھ جیسے شہنشاہ کا مقابلہ کر سکتا ہوں؟ افراسیاب نے پوچھا، مگر میں اور میرے ملک کے سارے جادوگر تو خداوند لکا پر یقین رکھتے ہیں، پھر اس نے ہم پر تجھے کیوں مسلط کیا اور وہ مارخ وغیرہ کی کیوں مدد کرتا ہے؟ عمرو نے جواب دیا، اے شہنشاہ، خداوند کی باتیں خداوند ہی جانے، لیکن خیر، اصل راز سن۔ تیرے طلسم کے لوگ سامری اور جمشید کو بھی پوچھتے ہیں، یہ بات خداوند کو ناگوار ہے۔ ظاہر میں وہ تم سے خوش ہیں، باطن میں ناراض، اسی لیے مجھے تیرے جادوگروں کو قتل کرنے پر مامور کیا ہے اور اسی سبب سے مارخ کو رعایت دی جاتی ہے۔ افراسیاب کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، اے عمرو، میں نے یہ جان لیا کہ تو خداوند کا چہیتا ہے اور اس کی مدد سے اس کا حکم بجا لا رہا ہے، مگر یہ کیا بات ہے کہ وہ اور اس کا شیطان بختیارک بظاہر تیرے خلاف ہدایتیں دیتے رہتے ہیں؟ عمرو نے کہا، اے افراسیاب، میں باتوں باتوں میں کئی خدائی راز تیرے سامنے ظاہر کر گیا۔ اگر یہ راز بھی میں نے بتا دیا تو مجھ سے یہ بھی پوچھنا چاہے گا کہ گزشتہ رات خداوند نے مجھے کیا خاص ہدایت نامہ بھیجا ہے۔ افراسیاب کے دل پر عمرو کی باتوں کا ویسے ہی رنگ جم چکا تھا۔ اس نے جو اپنے بارے میں لکا کے تازہ ترین ہدایت نامے کی بات سنی تو بے چین ہو گیا۔ کہنے لگا، اچھا، اس سوال کا جواب رہنے دے، صرف خداوند لکا کا ہدایت نامہ دکھا دے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ بات مرتے دم تک کسی پر نہ ظاہر کروں گا۔ عمرو نے زنبیل سے نکال کر ایک لفافہ افراسیاب کے سامنے پیش کر دیا۔ افراسیاب نے خط نکال کر پڑھا۔ تحریر تھا، خداوند لکا کی جانب سے فرشتہ قدرت عمرو بن امیہ کے نام۔ اے عمرو، مصلحت ہماری آج سے تبدیل ہوتی ہے، اب تو سچے دل سے افراسیاب کی اطاعت کر، مکر و فریب سے درگزر کر۔ یہی نہیں، تجھ پر لازم ہے کہ جلد سے جلد مارخ کے پاس جا اور انہیں بھی سمجھا بجھا کر بغاوت کی آگ ختم کر، سب کو ساتھ لا کر افراسیاب کے سامنے پیش کر۔ طلسم ہوش ربا کی حدود میں اب کوئی بد امنی نہیں ہونی چاہیے۔ تجھے اور باغیوں کو سچے دل سے افراسیاب کی اطاعت کرنی چاہیے۔ یہ خط پڑھ کر افراسیاب نے خط کی تحریر اور لفافے کی مہر کا معائنہ کیا۔ اسے اطمینان ہو گیا کہ یہ خط جعلی نہیں بلکہ اصلی ہے۔ خوشی سے پھولا نہ سمایا، لاکھوں کے جواہرات عمرو کو خوش ہو کر انعام میں دیے
اور طلسم جو عیاروں کو پھانسنے کے لیے بنایا تھا سحر پڑھ کر ختم کیا۔ پھر ہنسی خوشی عمرو کو رخصت کیا کہ جا کر خداوند کی ہدایت کے مطابق مارخ اور سارے باغیوں کو طلسم ظاہر کے باغ عیش میں لے آئے۔ پھر خود وہاں سے روانہ ہو کر باغ عیش میں پہنچا اور خط لکھ کر ملکہ حیرت کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ ملکہ حیرت کے ساتھ عیارہ، سرسر اور اس کی شاگرد بھی باغ عیش میں جا پہنچی۔ افراسیاب نے ان سے خداوند کی ہدایت اور عمرو کی اطاعت کا ذکر کیا۔ اس پر سب خاموش رہیں، مگر سرسر نے ہنستے ہوئے کہا، عالی جا، ممکن ہے آپ کا خیال صحیح ہو، مگر میرا دل یہی کہتا ہے کہ وہ مکار آپ کو جھانسا دے کر اپنی جان بچا گیا ہے۔ ملکہ حیرت نے ڈانٹا، سرسر ہوش میں رہ، تو شہنشاہ کو نہ سمجھتی ہے۔ افراسیاب کی تیوریوں پر بل پڑ گئے۔ اس نے کہا، عیارہ کو ہر بات میں عیاری کی جھلک دکھتی ہے، میں ابھی اس کو اس کے منہ پر مارتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک طلسمی پتلی کو حکم دیا، اسی وقت مارخ کے لشکر میں جا عمرو سے کہہ کہ شہنشاہ باغ عیش میں آپ کے منتظر ہیں، جلد سارے باغیوں کو لے کر پہنچے۔ ادھر عمرو ملکہ مارخ کے دربار میں بیٹھا اپنے کارنامے بیان کر رہا تھا کہ افراسیاب کی بھیجی ہوئی پتلی جا پہنچی۔ اس نے بلند آواز سے کہا، شہنشاہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ باغ عیش میں میں منتظر ہوں، وعدہ پورا کیجیے اور تشریف لائیے۔ دربار میں اس کی بات سے سناٹا چھا گیا۔ عمرو کا دل سینے میں اچھلنے لگا۔ کیران بغدہ تان کر پتلی کے پیچھے لپکا۔ عمرو نے اسے اشارے سے منع کر دیا اور پتلی سے بولا، الگ چلیے، میں جواب دیتا ہوں۔ ایک گوشے میں جا کر اس نے پتلی سے کہا، شہنشاہ کو میرا سلام کہنا، میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، لوگوں کو سمجھا بجھا رہا ہوں، جب تک سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا پھر سب کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گا۔ شہنشاہ سے عرض کرنا کہ اطمینان رکھیں۔ پتلی نے واپس جا کر عمرو کی بات سب کے سامنے افراسیاب سے دہرائی۔ افراسیاب نے سرسر سے کہا، بول، اب تیرا کیا خیال ہے؟ کیا پھر یہی کہے گی کہ میں دھوکہ کھا گیا؟ سرسر نے ادب سے کہا، حضور اب یقین آ گیا، واقعی میرا یہ خیال غلط تھا، بھلا حضور کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ سرسر نے یہ بات کچھ اس طرح کہی کہ افراسیاب کو اس پر طنز محسوس ہوا۔ وہ سمجھ گیا کہ اب بھی اس کو یقین نہیں آیا۔ اس نے پتلی سے کہا، تو پھر اسی وقت عمرو کے پاس واپس جا اور کہہ، جیسے کل ویسے آج، دیر نہ کیجیے۔ ادھر عمرو یہ سمجھ کر خوش ہو رہا تھا کہ ایک دن کے لیے بلا ٹل گئی، کل کی کل دیکھی جائے گی، مگر زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ پتلی پھر آن پہنچی۔ عمرو نے پھر اسے علیحدہ لے جا کر کہا، بات بن گئی ہے، شہنشاہ سے کہنا کہ دعوت کا انتظام کریں، 2 گھنٹے کے اندر مہمانوں سمیت حاضر ہوتا ہوں۔ پتلی نے واپس جا کر یہی بات افراسیاب سے کہہ دی۔ اس نے سرسر کو سخت شرمندہ کیا۔